آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مسجد میں شور مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا، خبردار، جس نے کہا کہ اللہ کا نبی فوت ہو گیا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے اور کفر کو مٹائیں گے، منافقوں کو مٹائیں گے، اور جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور چھلانگ لگائی اور اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تھی، چادر کو ہٹائے اور آپ کے ماتھے کو چوما اور کہا، وا سیدن وا خلیلا، پھر روئے، پھر کہا وا اسخیا، پھر روئے، پھر کہا وا انبیاء۔ ہائے میرا خلیل جدا ہو گیا، ہائے میرا نبی جدا ہو گیا، ہائے میرے دل کا ٹکڑا بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا نہیں بیٹھتا۔ تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا اور کہا، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يزال۔ یہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھ گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، ان پر بھی موت آنا تھا، وہ آ گئی، اور اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے، زندہ ہے۔ اور آپ نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آیت جب پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے، اور وہی گر گئی۔ اس پریشانی میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آذان دینے کے لیے، جب اشہد ان محمدن پر پہنچے تو آواز بند ہو گئی، اور آذان میں ان کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، اور عورتوں میں چیخ و پکار، اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے روتے مشکل سے آذان کو پورا کیا اور نیچے اتر کر فرمایا، آج کے بعد میں آذان نہیں دوں۔